الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابی عثمان عن اسامہ قال كنت عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جاء رسول احدى بناته وعنده سعد وابی بن کعب ومعاذ ان ابنها يجود بنفسه فبعث الیها للہ ما اخذ وللہ ما اعطى کل باجل فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب القدر کی جو پہلی حدیث پاک ہے 6349، یہ حدیث پاک حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ آقا کریم علیہ السلام کے پاس تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس تھا، اور اذا جاء رسول احدى بناته، ہم لوگ آقا کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی بیٹی کا بھیجا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، یعنی حضور علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی نے ایک شخص کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا تھا، وہ حضور کے پاس آیا۔ اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ جس وقت وہ شخص آیا تھا، حضور کی بیٹی کا بیٹا بھیجا ہوا شخص جب آیا تھا، تو اس وقت حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ بھی تھے، ابی ابن کعب بھی تھے، حضرت معاذ بھی تھے، یعنی تمام لوگ جو تھے ان کا نام بھی لیا انہوں نے۔ اور وہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا شخص جو آیا نا، وہ آ کر کے کہا کہ ان ابنہا یجود بنفسہ، کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا جو بیٹا ہے نا وہ نزع کے عالم میں ہے۔ نزع کا عالم مطلب طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کبھی بھی روح نکل سکتی ہے، ایک مطلب بالکل سکرات کا عالم، نزع کا عالم، موت کا جو وقت ہوتا ہے طبیعت خراب ہونے میں، اس حالت میں ہیں۔ حضور کو آ کے خبر دیا، اور جب انہوں نے خبر دیا نا تو آقا کریم علیہ السلام ان کو جنہوں نے خبر لایا تھا ان کو حضور علیہ السلام ان کو کیا کیے؟ فبعث الیہا، حضور علیہ السلام اسی آدمی کو اپنی بیٹی کی طرف واپس بھیجا، اور یہ کہہ کر کے بھیجا کہ میری بیٹی کو جا کے کہہ دینا کہ کہتے ما اخذ وللہ وما آتا کل باجل، للہ ما اخذ وللہ ما آتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹی کے پاس سے آیا ہوا اس شخص سے فرمایا کہ میری بیٹی کو جا کے کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ وہ لے لے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ وہ تمہیں دے دے۔ پیغام دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، دے دیا تم کو تو بھی وہ اللہ کا ہے، لے لیا تو بھی اللہ کا ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو ہمارے پاس سے اللہ لے لے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ یعنی ایک طریقے سے حضور ان کو صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ غمگین مت ہو، اگر تمہارا بیٹا بچ گیا تو بھی اللہ کا ہے، اور تمہارا بیٹا انتقال کر گیا تو بھی وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ کل باجل، سب کے لیے ایک وقت ہے، یعنی سب کا ایک وقت ہے، موت آنی ہے، موت کے وقت تک وہ زندہ رہے گا، موت آئے گی تو اسے جانا پڑے گا۔ اور آقا نے آگے پھر یہ فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی کو جا کے کہہ دینا کہ صبر کرو اور ثواب کماؤ۔
صبر کرو اور یعنی جو بھی حالات ہوں گے ان کا سامنا کرو، لیکن صبر کرنا، اور صبر کرنے میں کیا ہوگا کہ تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ بخاری شریف میں جو ہے نا یہ حدیث پاک اتنا ہی ہے، اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث پاک تھوڑا سا اور کچھ اس میں ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، آقا کریم نے کیا فرما دیا تھا کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو کچھ اس نے دے دیا، اور ہر چیز کی اس کی بارگاہ میں ایک میعاد مقرر ہے، بس چاہیے کہ تو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ اب وہ شخص جو حضور نے واپس کیا تھا نا، جب وہ حضور علیہ السلام کا بھیجا ہوا پھر وہ آقا کی بیٹی کے پاس گیا نا، دراصل حضور علیہ السلام کی بیٹی نے جو بھیجا تھا نا ان کو، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ والد صاحب جب سنیں گے تو آئیں گے، اور ان کو امید تھی کہ میرے آقا تشریف لائیں، ہاتھ پھیر دے تو کہاں کی بیماری کہاں کا کیا، ان کو یہ امید تھی، بھیجے جو تھے نا امید یہ تھی کہ میرے آقا سن کر تشریف لائیں گے اور میرے آقا میرے بچے کو دم کر دیں گے، ہاتھ پھیر دیں گے، دعا کر دیں گے تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ماں تھی وہ۔ اب حضور تو گئے نہیں، حضور علیہ السلام نے کیا کیا، انہی کو صبر کی تلقین کر کے بھیج دیے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ، اچھا وہ جو بیٹی تھی نا حضور کی، وہ حضرت زینب تھی۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہے زینب۔ جی ہاں، عموماً لوگ حضور کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کا ذکر سنتے ہیں اور دیگر بیٹیوں کا اتنا ذکر ہوتا نہیں ہے، تو حضور کی سب سے بڑی بیٹی جو تھی نا ان کا نام کیا ہے، زینب، انہی کے بچے کا یہ حال معاملہ تھا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے دیکھا کہ میں نے جس کو بھیجا تھا وہ تو واپس آ گیا اور آقا نہیں آئے ہیں، تو حضرت زینب نے دوبارہ اسی بندے کو پیغام دے کر کے بھیجا، اور جب دوبارہ بھیجا نا تو قسم دے کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لے آئیے۔ اب قسم دے دیا کہ باپ تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، ساتھ میں ان کے والد صاحب بھی تھے، تو بیٹی ہے، بیٹی پھر نخرے نہیں کرے گی، باپ کے پاس تو کون کرے گی، تو انہوں نے قسم دے کر کے بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ اب جب بیٹی نے قسم دے کر بھیجا نا تو اس بار جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا کریم اپنے پھر دیکھے کہ بیٹی نے قسم دے کر بھیجا تو آقا نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور پھر اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ جب تشریف لے گئے تو بچہ آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، جس بچے کی طبیعت خراب تھی آقا کے پاس لایا گیا، اور وہ وقت وہ تھا کہ اس وقت وہ دم توڑ رہا تھا، آخری وقت تھا اس بچے کا، دم توڑ رہا تھا۔ اب آقا نانا بھی تو تھے نا، جہاں ایک اللہ کے رسول تھے تو وہاں پر ایک نانا بھی تھے، اس وقت آپ کی بیٹی کا بیٹا تھا وہ، اور نانا کو نواسوں سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ بالکل جگ ظاہر ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی گود میں لا کر بچہ رکھ دی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بچہ دم توڑ رہا تھا، اسے دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آقا رونے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا، یعنی حضور علیہ السلام جب رو رہے تھے نا تو ایک صحابی کو لگا کہ حضور رو رہے ہیں، یعنی کسی کے انتقال پر رو رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام، تو حضور نے فرمایا وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ رو رہے ہیں، تو آقا کریم کا ارشاد سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحم دلی کا جذبہ ہے، یہ جو میں رو رہا ہوں یہ رحم دلی کا جذبہ ہے، یہ رحم دلی ہونی بھی چاہیے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا میرا نواسا ہے، انتقال ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو کیا آئے۔ آقا فرماتے ہیں یہ رحم دلی کا جذبہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ رحم دلی خدا نے خود بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، یہ بھی فرمایا کہ آپ رحم کرو گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اچھا یہ حدیث پاک جو بڑھا ہوا ہے نا یہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے، اچھا یہ بھی بخاری شریف میں ہی کتاب الجنائز میں، یعنی دوسرے چیپٹر میں یہ حدیث پاک اتنا بڑھا کے ہے۔ اچھا یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کہیں پر حدیث تھوڑی بیان ہوتی ہے، کہیں پر اور اس میں بڑی ہوتی ہے۔ دراصل ہوتا کیا تھا، حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، تو مان لیجئے آپ یہی نام سنے آپ نے، 4-5 نام تو یہی تھا کہ اور لوگ بھی بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو اب یہ حضور کی بارگاہ میں جو معاملہ ہوا نا سارے صحابہ اٹھ کر جاتے تھے پھر دوسروں کو بتاتے تھے، تو اس میں سے کوئی صحابی تھوڑی بات بتا دیتا تھا تو وہ تھوڑی آگے بڑھنے لگتا تھا، ہے نا، ان نے ان کو بتایا، ان نے ان کو بتایا، تو حضور کی بات چونکہ ٹرانسفر ہوتی تھی نا، اور کوئی صحابی ہوتے تھے کہ جو پوری بات بتاتے تھے،
تو جب پوری بات بتایا تو پھر وہ پوری اس کو بتایا، وہ پوری اس کو بتایا، تو اس طریقے سے دونوں طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ اچھا، ایک بات یہاں کیا سمجھ میں آئی کہ کسی کے انتقال پر صرف رونا منع نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی اپنا انتقال ہو جائے تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، روئے گا ہی، کوئی اپنا انتقال کرے گا تو روئے گا، نہیں تو کیا کرے گا۔ لیکن چیخ کر کے رونا، چلا کر کے رونا، اس میت کے بارے میں بول بول کر کے رونا، یہ منع ہے۔ جو لوگ عورتیں عموماً کرتی ہیں نا کہ اس میت کے بارے میں بول بول کر کے، چلا چلا کر کے روتی ہیں، یہ منع ہے۔ باقی آواز نہیں نکلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اور چیخ چلا نہیں رہے ہوں، تو اس طرح کا میت پہ رونا یہ منع نہیں ہے۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیاری بیٹی حضرت زینب کا ذکر آیا تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر ویسے ہی کم ہوتا ہے، دوسری بیٹیوں کا، سیدہ فاطمہ کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، تو آج چونکہ ایک حدیث پاک آئی تو آج ہم لوگ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیٹے کا یہ معاملہ ہوا، آئیے ان کا کچھ ذکر خیر سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ یہ کتنی بیٹیاں تھیں آقا کریم علیہ السلام کی؟ 4، اور بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے، ہے نا، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، یہ 7 کل ملا کے اولاد آقا کریم علیہ السلام کی تھی۔ اچھا، 7 میں سے یاد رکھیے گا کہ 7 میں سے 6 اولاد حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، ایک بس دوسرے سے ہیں، باقی 6 اولاد، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، یہ سب کے سب کن سے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ آقا حضرت خدیجہ سے اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری اولاد اکثر جو ہیں حضرت خدیجہ سے ہی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، حضور جب نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے اس سے پہلے 10 سال پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ذیشان مالک کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت باادب، خدمت گزار، پاک طبیعت اور صبر کرنے والی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی جس پر آپ نے صبر کیا۔ یہ بھی مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کی تھی اور ہجرت کے دوران بہت تکلیف اٹھائی تھی یہ، اور ساری تکلیف پر انہوں نے الحمدللہ صبر کیا تھا۔ زینب نام ہے ان کا۔ صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی پا جاؤ۔ لوگ حضور علیہ السلام کی صاف اور سچی بات پر غور کرنے اور اسلام قبول کر کے جہنم سے آزادی پانے کے بجائے الٹا حضور پر ظلم کر رہے تھے۔ شروعاتی دور جو تھا، ایک دم ابتدائی دور جو مکہ کا دور تھا حضور علیہ السلام کا، ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں حضور کی بات شروع میں ہجرت سے پہلے سننے والے لوگ کم تھے، ریئیکشن بہت ہوتا تھا، حضور کچھ بولتے تھے، کفار و مشرکین حضور کو ستاتے بہت تھے۔ تو شروعاتی دور کی بات ہے کہ حضور کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگ حضور پر ظلم کرتے تھے، کوئی آپ علیہ السلام پر مٹی پھینکتا تو کوئی حضور کو گالیاں دیتا۔ دوپہر تک یہی معاملہ رہا، یہ صحابی کہتے ہیں کہ دوپہر تک ایک دن یہی حال رہا، صبح سے دوپہر تک حضور تبلیغ کرتے رہے اور لوگ حضور کو پریشان کرتے رہے۔ پھر ایک خاتون، دوپہر کا جب وقت ہوا نا تو ایک خاتون بڑے سے پیالے میں پانی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پانی سے حضور کا چہرہ دھویا۔ اب یہ صحابی رسول منیب ازدی جو کہتے ہیں نا، یہ کہتے کہ میں وہی تھا، میں نے دیکھا کہ یار سب لوگ جن کو گالیاں دے رہے ہیں، مٹی پھینک رہے ہیں، اچانک کوئی خاتون آ کے ان کا چہرہ دھو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں وہاں موجود دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ سب لوگ جن کو ستا رہے ہیں، آخر یہ خاتون کون ہے جو ان کا چہرہ دھو رہی ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے۔ جی ہاں، حضرت زینب حضور کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ یہ سننے والی بات ہے نا، سننی چاہیے سب باتوں کو، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ یہ جیسے دیکھا کہ میرے والد صاحب کو لوگوں نے یوں پریشان کیا تو پانی بھی لے کر کے آتی تھی اور پانی آقا کو پلاتی بھی تھی اور پانی سے اپنے ہاتھوں سے حضور کا چہرہ بھی دھوتی تھی۔ الحمدللہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آقا کے پاس آئی، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی اور ایک رومال تھا۔
آقا کریم نے پیالہ لے کر پانی نوش فرمایا اور وضو کیا، پھر سر اقدس اٹھا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹی چونکہ رو رہی تھی، باپ تکلیف میں ہو تو بیٹی تو پھر بیٹی ہے، بیٹی چونکہ رو رہی تھی تو آقا نے پانی پیا اور اپنی بیٹی کی طرف چہرہ اٹھا کر فرمایا، اے میری بیٹی، اپنے والد پر غلبے اور ذلت کا خوف مت کرو۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی اس بات کا ڈر نہیں رکھو کہ مجھے ذلت ہوگی یا مجھ پر غلبہ ہوگا، یعنی لوگ مجھ پر غالب آئیں گے، اس کا مت فکر کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ میں سب پر غالب ہوں گا، سب کے اوپر میرا معاملہ ہوگا اور میری ذلت نہیں، ساری دنیا میں میری عزت ہوگی۔ یعنی آقا نے اپنی بیٹی کو الحمدللہ یہ ایک بشارت عطا فرمائی کہ پریشان نہیں ہو، ابھی بھلے حالات خراب ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ الحمدللہ اللہ کریم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا اور یہ کہ یہ سارے حالات تبدیل ہوں گے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ نے ایک بار حضور کی بارگاہ میں اپنی بیٹی زینب کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربی کے ساتھ کر دینے کی درخواست پیش کی۔ حضور کے 3 داماد تھے، 4 بیٹیاں 3 داماد، چونکہ 2 بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئی تھی، باقی 2 بیٹی میں ایک حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت ابو العاص ابن ربی کے ساتھ۔ یہ داماد کا نام بھی یاد رہنی چاہیے، حضرت ابو العاص ابن ربی، یہ نام بھی یاد رکھیں۔ تو ان کے ساتھ حضرت زینب کا، یعنی حال تو یہ کہ بڑے داماد ہیں، یہ حضرت علی تو سب سے چھوٹے داماد ہیں، حضرت ابو العاص ابن ربی یہ بڑے داماد ہیں، اور یہ حضرت ابو العاص ابن ربی جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، حضرت خدیجہ کے بہن کے بیٹے ہیں۔ یعنی جب اچھا ایک تو یہ کہ بہن کے بیٹے ہیں اور دوسرا حضرت خدیجہ نے بچپن سے ان کو پالا بھی تھا، بہن کا بیٹا تو اپنے پاس رکھی، کھلائی پلائی تربیت کری، چونکہ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی، مکہ شریف میں سب سے بڑے کاروباریوں میں تھی، بڑا تجارت کا کام تھا ان کا، تو اب یہ پال لیتی تھی، جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کے یہاں کئی ایسے بھی پل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو العاص ابن ربی حضرت خدیجہ کی بہن کا بیٹا اور اکثر انہی کے پاس رہی، تو ایک دن حضرت خدیجہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح انہی سے کر دیتے ہیں، یعنی بہن کا بیٹا بھی ہے اور آس پاس میں ہی رہا ہے، تربیت وغیرہ جانتے ہیں کہ اچھا لڑکا ہے۔ حضور کی عادت تھی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کبھی بھی حضرت خدیجہ کا مشورہ رد نہیں کرتے تھے، حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی آقا کو کہ اگر خدیجہ نے کہی ہے نا تو آقا مان لیتے تھے، آقا مان لیے، اور چنانچہ حضرت خدیجہ کی درخواست پر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربی کے ساتھ کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اچھا یہ نکاح وغیرہ سارا حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے کا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں، قرآن ابھی آیا نہیں، نارمل زندگی جو آقا جی رہے تھے ان دنوں کی بات ہے۔ اب اچانک یہ ہوا کہ جب آقا 40 سال کے ہوئے تو اللہ کریم نے نبوت کا اعلان کا حکم دیا کہ محبوب آپ نبوت کا اعلان کرو، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس سے پہلے تو سب ٹھیک تھا، سارا مکہ حضور کی عزت کرتا تھا، حضور کو امین و صادق کہتا تھا، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ کے جاتے تھے، یعنی خوب عزت تھی آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے۔ اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا اور قریش کے سارے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ غلط طریقے پر ہو، صحیح طریقہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ اب سارا قریش جو 360 بتوں کی عبادت کرتا تھا، کعبے میں لا کے بتوں کو رکھا ہوا تھا، ہر گھر میں اپنا ایک بت تھا، ہر فیملی کی اپنی ایک بت تھی، یعنی سب کا الگ الگ خدا تھا، خداؤں کا بھرمار تھا وہاں پر۔ تو اب وہاں کہا جائے کہ ایک خدا ہے تو وہ تو بالکل ان کا معاملہ الگ ہو گیا نا، تو سارا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا۔ اب جب دشمن ہوا نا تو اب یہ اس میٹر سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت ابو العاص ابن ربی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب مکہ کے لوگ کیا کیے، مکہ کے لوگ حضرت ابو العاص ابن ربی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ سنو، قریش کی جو بھی خوبصورت لڑکی کی تم بات کرو گے ہم تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیں گے، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی لوگوں نے آ کے ان کو بہکایا، کیا تم کیا کر رہے ہو، جو آدمی ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف بات کر رہا ہے تم ان کی بیٹی کو رکھے ہو، چھوڑ دو ان کی بیٹی کو، ہم تمہارے ساتھ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ جب ایسا ان کو کہا نا تو حضرت ابو العاص ابن ربی جو حضور کے داماد تھے انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، فرمایا خدا کی قسم
میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دوں گا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میری بیوی کی جگہ میرے پاس کوئی دوسری خاتون ہو، خواہ وہ قریش میں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ رکھتی ہو، کوئی ہو، اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ ان کی جگہ میں کسی دوسرے کو رکھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کمال کا جواب دے، یعنی وہ بھی اس نازک حالت میں، حالت اس وقت نازک تھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسا جواب دینے کے چکر میں جان جانے پڑے، جان جا سکتی تھی، لوگ مار سکتے تھے، پورا مکہ مخالف تھا، سارا مکہ دشمن تھا۔ اس ماحول میں، نازک ماحول میں بھی حضرت ابو العاص ابن ربیع الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی کا ہاتھ تھامے رکھا، چھوڑا نہیں۔ جب آقا کریم کو اس بات کی خبر لگی نا کہ ایسے کٹھن حالات میں بھی ابو العاص نے ایسا جواب دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا بھی، اور بلا کر کے ان کے اس عمل کا، اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ایسی حالت میں بھی میری بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑا، الحمدللہ۔ ابو العاص ابن ربیع، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی نا، آقا جب ہجرت کیے تھے تو آقا کے ساتھ یہ بیٹیاں تشریف نہیں لے گئی تھیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام مدینے چلے گئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد حضرت زینب نے ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ گئی تھیں۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو العاص ابن ربیع جنہوں نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو العاص نے بھی فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا، آقا نے جیسے ہی کہا کہ فوراً قبول کر لیا، ایسا نہیں تھا، جنگ بدر کے وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ یہاں تک کہ حال یہ ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اور حال یہ ہوا کہ مشرکین کی تو ہار ہوئی جنگ بدر میں، اور جنگ بدر میں ابو العاص ابن ربیع یہ جو ہیں یہ مارے نہیں گئے، قیدی بن کے گئے، قید کر لیے گئے، بہت سارے کفار مارے گئے تھے، بہت سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور بہت ساروں کو قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے تھے۔ تو جن کو پکڑا گیا تھا، جو قیدی بنائے گئے تھے، ان میں حضور کے بڑے داماد حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی تھے۔ اب یہ قیدی بن کر مدینہ تو آئے، آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا ابو العاص کو تو آپ کو آپ کی بیٹی کی یاد آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے بغیر کسی فدیہ لیے، اس وقت ایسا چلتا تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتا تھا نا ان کو فدیہ لے کر، یعنی کچھ پیسے لے کر چھوڑا جاتا تھا، تو آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو بغیر کسی فدیہ لیے ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا جائے، یہ میرا داماد ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو جب انہیں چھوڑنے کی بات ہوئی نا تو تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جیسا چاہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ اچھا، آقا نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا بنا کسی کچھ کے لیے، لیکن ایک بات تمہیں وعدہ لینی پڑے گی۔ بولے کیا وعدہ؟ آقا نے فرمایا وعدہ یہ ہے کہ تم واپس جیسے مکہ پہنچو گے تو میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دو گے۔ شرط یہ لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ، تم اسلام قبول نہیں کر رہے ہو تو تمہیں رکھا نہیں جائے گا، جاؤ تم جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مکہ شریف جاتے ہی میری بیٹی زینب جو تمہارے پاس ہے تم ان کو مکہ شریف سے مدینہ بھیج دو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ کو نبھایا بھی۔ جیسے ہی یہ گئے اور مکہ شریف گئے تو مکہ جا کر کے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو الحمدللہ مدینہ پاک پہنچا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد، یعنی اس کے جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد ابو العاص ابن ربیع نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ جنگ بدر کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ عمر ابن شعیب سے روایت ہے کہ ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ پھر سے پڑھا دیا نکاح، الحمدللہ۔ چونکہ پہلے ایمان قبول نہیں کیے تھے، اب ایمان قبول کے لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر سے ان کا نکاح پڑھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اہل مکہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا۔ جتنے بھی ان کے مکہ شریف کے قیدی تھے، مکہ والے فدیہ بھیجنے لگے کہ فدیہ لے کے چھڑا رہے تھے۔ تو ابو العاص ابن ربیع حضور کے داماد یہ بھی قیدی تھے، آپ نے سنا۔ تو اب حضرت زینب ان کی بیوی، آقا کی بیٹی، یہ مکہ شریف میں تھی۔ جب ان کو خبر لگی کہ میرے آقا، میرے والد صاحب نے ہی اور مسلمانوں نے میرے شوہر کو قیدی بنا لیا ہے، تو حضرت زینب نے وہ ہار، زینب کے پاس ایک ہار تھا، وہ ہار جو ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں جہیز میں دیا تھا۔
حضرت خدیجہ نے جہیز میں جو ہار دیا تھا نا، وہی ہار انہوں نے مکہ سے رسول کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ اس ہار کے بدلے میں میرے شوہر ابو العاص کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں۔ ہار انہوں نے بھیجا۔ اب وہ جو ہار مکہ شریف سے مدینہ آئے نا، ہمارے نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے شدت کی محبت تھی۔ ایک ہوتی محبت، ایک شدت کی محبت، یعنی بہت زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام سیدہ خدیجہ سے کرتے تھے۔ اب آقا نے جب وہ ہار دیکھا نا، جب یہ معاملہ ہوا تھا، تب تک حضرت خدیجہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب ہار دیکھا نا، تو جیسے ہار آقا کریم نے دیکھا تو حضور پر ایک رقت طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ اور جب خدیجہ کی یاد آئی تو آقا کریم کی عادت دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے فرمایا، صحابیو تم لوگوں کی رائے ہو تو زینب کا قیدی جو ابو العاص ابن ربیع ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ چیز جو ہار اس نے بھیجی ہے نا، یہ ہار بھی ان کو واپس کر دیا جائے، نہ ہار لیا جائے، ہار نہ لیا جائے، ہار بھی دے دیا جائے، ان کا قیدی بھی واپس کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہ السلام نے سروں کو جھکایا، وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے سر جھکایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسا فرمائیں۔ مرکات میں ہے کہ اس ہار کو دیکھ کر حضور اکرم علیہ السلام کو اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی یاد آئی، نیز حضرت زینب کی غربت اور بے کسی کا خیال فرما کر حضور علیہ السلام پر شدید گریہ طاری ہو گیا، آقا پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک تو حضور کی سیدہ زینب سے محبت اور حضرت خدیجہ سے محبت سمجھ میں آئی، اور دوسری ایک اہم بات یہاں جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جب وہ ہار آیا، حضور کا ارادہ کیا بنا کہ ہار لیا نہیں جائے، ہار بھی واپس کر دیا جائے، اور ان کا جو قیدی ہے ان کو بھی واپس کر دیا جائے۔ تو حضور پیغمبر اسلام ہیں، آقا کریم پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، خود فیصلہ لے سکتے تھے، فیصلہ لے سکتے تھے نہیں کہ آقا خود فیصلہ لے لیتے تو کوئی بھی صحابی حضور کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن حضور نے کیا کیا؟ صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ صحابہ کی اجازت مانگا، پیغمبر ہو کر صحابہ کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ایسا کر لیا جائے کہ نہیں کر لیا جائے۔ اس سے پیغام کیا ہے؟ اگر کوئی گھر کا سرپرست ہے، گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، اگر گھر میں کچھ کرنا ہے تو گھر میں آپ کے بچے، آپ کے بھائی اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ان سے مشورہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ کہے میں ہوں، میں کسی سے کیوں پوچھوں؟ باپ سمجھتا ہے کہ میں بچوں سے کیوں پوچھوں، بھلے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں بچوں سے کیوں پوچھوں گا، میرا فیصلہ ہے۔ تو ایسا گھر جلدی ٹوٹتا ہے، ایسے گھر جو ہوتا ہے ٹوٹتے بھی ہیں، اور ایسے گھروں میں آپسی محبت نہیں ہوتی، جہاں چھوٹوں کو عزت نہیں ملتی ہے، وہ چھوٹا بڑے سے محبت پیدا نہیں کر پاتا۔ تو پیغمبر اسلام کی سیرت، آقا کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کا ساتھ والا چھوٹا ہو آپ سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ گھر کا میٹر میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار وہ معاملہ اپنے گھر کے لوگوں میں شیئر کیجئے، ان کو اعتماد میں لیجئے، ان کو بھروسے میں لیجئے، ان کے بعد اس کام کو کیجئے۔ یقین مانیے کہ گھر کا ماحول بھی بنا رہے گا اور آپس کی محبت بھی بنی رہے گی۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ کوئی اپنی بات نہیں، یہ آقا کا طریقہ کار ہے الحمدللہ۔ تو یہ کرنی چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے ارادے سے، جب آقا یہ سیدہ زینب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی نا، اس کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلیں، اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے نکلیں تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، مکہ کے کفار نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک ظالم نے تیر مار کر ان کو اونٹ سے گرا دیا، ایک ظالم نے تیر مارا، آقا کی بیٹی سیدہ زینب اونٹ سے گر گئیں۔ اور ایک عجب بات یہ بھی تھی کہ اس وقت جب یہ جا رہی تھی نا، اس وقت یہ پریگننٹ تھیں، پیٹ سے تھی۔ اب جب تیر ان کو لگا اور اس تیر سے یہ گر گئی تو اس کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا، پریگننسی ان کی خراب ہو گئی اور بچہ اسی وقت پیٹ میں ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر لگی تو آقا کو بہت صدمہ ہوا، اور بہت صدمہ ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کی اس تکلیف پر ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے سب سے افضل ہے کہ میری بیٹی ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی ہے۔ آقا ان کی تعریف کی ہے کہ میری بیٹی تمام بیٹیوں میں، یہ میری بیٹی زینب جو ہے، یہ ان کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئی تو اتنی بڑی تکلیف اٹھائی،
وہ بھی دین کے لیے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی. آقا ان کی تعریف فرماتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس دور میں، نجاشی. اس بادشاہ نے سرور کائنات آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ جیولری، کچھ زیور وغیرہ تحفے میں آقا کی خدمت میں بھیجے، اور ان تحفے میں جو بھی زیور وغیرہ تھے نا، ان میں ایک نگینے والی انگوٹھی تھی اور بڑی خوبصورت تھی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر چھو رہے تھے، اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب، آج جن کا ذکر خیر ہم لوگ کر رہے ہیں، سیدہ زینب کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کیا نام تھا ان کا؟ امامہ. ان کو بھی یاد رکھیں، چیف حضور کی سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن حسین کو اسے بھی، یہ بھی نواسی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، نواسی ہیں یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم علیہ السلام جب وہ انگوٹھی لیے، ہاتھوں میں لیے، اور اب وہ سارے آپ کے گھر والے تھے، سبھی لوگ تھے، سب کو لگ رہا تھا یہ سب سے خوبصورت انگوٹھی ہے، نگینے والی انگوٹھی ہے، تو کس کو ملے گا یہ؟ آقا اپنے ہاتھ میں لے کے کچھ دیر چھوئے، اور اس کے بعد سیدہ زینب کی بیٹی کو بلایا، حضرت امامہ کو، اور بلا کر کے فرمایا بیٹی اس کو تم پہن لو. الحمدللہ اپنی اس نواسی کو عطا فرمایا. اور ایک مرتبہ کسی نے سونے کا ہار حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر، وہ سونے کا ہار اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضور کی تمام ازواج مطہرات حیران رہ گئیں. اتنی خوبصورت تھی کہ حیران ہو گئی کہ اتنا خوبصورت ہار ہے یہ. آقا کریم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اسے دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. آقا نے ہار دیکھا، دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ حیرت کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی پر، تو آقا نے پہلے تو یہ کلیئر کیا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو گھر والوں میں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں. پہلے یہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضرت امامہ، انہی کی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ اس وقت گھر کی ایک جانب کہیں مٹی سے کھیل رہی تھی، چھوٹی سی تھی، تو گھر کے کسی کونے کی طرف مٹی سے کھیل رہی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے انہیں بلا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ہار ان کے گلے میں پہنایا. الحمدللہ ہار پہنایا. نیز ان کی آنکھ پر، چونکہ مٹی سے کھیل رہی تھی تو ان کی آنکھ پر کچھ لگی ہوئی تھی، تو آقا کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کر دیا. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آقا نے ان کو بلایا نہیں، خود اٹھ کر ان کے پاس تشریف لائے اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا. حضرت امامہ، ان کو یاد رکھیں. بسا اوقات آپ نے اب تک کئی بار یہ سنے کہ آقا کریم امام حسن حسین کو کندھے پہ لے کر چلتے تھے، سنے نا؟ آج یہ بھی سنیے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر بھی سوار فرماتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. الحمدللہ. یعنی یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر رکھتے تھے. اچھا، ایک حدیث مجھے یہاں یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ یہ بھی ان بچیوں میں سے ہے کہ جب یہ چھوٹی سی تھی اور آقا نماز پڑھتے تھے تو یہ آقا کے پاس آ جاتی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام جب یہ آ جاتی تھی نا تو آقا ان کو لے کر اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے اور اپنی نماز جاری رکھتے تھے. جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اتحیات میں بیٹھے اسی وقت آئے تو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے تھے. اتحیات، درود ابراہیم اور سلام پھیرنے کا کام گود میں بٹھال کے کرتے تھے. یہ الحمدللہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی حاصل ہے. جس شخص نے حضرت زینب کو، یعنی وہ جب یہ ہجرت کر رہی تھی، آپ نے سنا کہ مکہ کے کافر نے ان کو تیر مارا تھا. جس بندے نے ان کو تیر مارا تھا اور اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کتنا بڑا حادثہ تھا نا یہ. جس شخص نے حضرت زینب کو ہجرت کے راستے میں تکلیف پہنچائی تھی اور تیر مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، اس کا نام حبار بن اسود تھا. اس آدمی کا نام تھا یہ. اب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص جس نے تیر مارا تھا یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار کیا، اپنا گناہ قبول کیا اور معافی چاہی. عرض کیا حضور معاف کر دیجئے، اور یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ معاف کیجئے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہ بھی حالات تھے کہ جنہوں نے جان کی دشمنی کیا نا انہوں نے بھی آقا کو قبول کیا. یہ ایک آقا کریم کی شان ہے.
اب جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کی نا تو اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور بے شک اسلام پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں کمال یہ ہے کہ جس دن اسلام قبول کیا اس سے پہلے کے سارے گناہ صرف اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی اسلام قبول کرنے کی یہ شان ہے کہ پچھلے سارے گناہ صرف اتنے سے ہی الحمدللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر آپ سن رہے ہیں، ان کے دو ہی بچے ہوئے، ایک بیٹی حضرت امامہ جن کا ذکر آپ نے سنا، اور ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا علی۔ بیٹا کا نام کیا تھا؟ علی۔ یعنی یہ لوگ نام یہی بہت رکھے، یہی نام جو نام گھر والوں کے ہیں اور پیارا نام ہے، حضور کو پسند ہے، تو کئیوں کے یہی نام ہوتے تھے۔ یعنی حضرت زینب نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ علی۔ اچھا، حضرت امامہ یہ جن کا آپ ذکر خیر سنیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد تک یہ زندہ رہیں، آقا کے پردہ کرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح فرمایا تھا، اور آپ کا ایک بیٹا حضرت علی بن ابی العاص یہ بچپن میں ہی بالغ ہونے کے قریب پہنچ کر انتقال کر گئے تھے۔ بیٹی تو زندہ رہی بڑی ہونے تک، بیٹا جو تھا حضرت علی بن ابی العاص یہ بالغ ہونے کے قریب انتقال کر گئے تھے۔ فتح مکہ کے دن آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی سواری پر سوار کر رکھا تھا۔ مکہ شریف جس وقت فتح ہوا تھا نا وہ بہت تاریخی واقعہ ہے، اور مکہ شریف فتح کرنے کے لیے آقا جس سواری پر بیٹھ کر مکہ میں آ رہے تھے اس وقت سواری پر حضرت زینب کا بیٹا حضرت علی سوار تھا۔ یعنی خاص موقع تھا نا، وہ بہت خاص موقع تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن جس شان سے حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے، چونکہ یہی مکہ تھا نا جس نے حضور کو نکال دیا تھا، یہی مکہ تھا کہ جن کے در و دیوار حضور کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آج جب حضور آ رہے تھے فتح مکہ کے دن مکہ میں، یہی 17 رمضان کا ہی مہینہ تھا نا، رمضان کے مہینے میں آقا کریم علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تھا، اور جب آقا مکہ فتح کرنے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے نا، حدیث کی کتابوں میں کہ مکہ کے بڑے بڑے ظالم و جابر شخص، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہاتھ باندھ کر اپنی سر کو جھکا کر کھڑے تھے کہ جی کسی کو ہمت نہ تھی کہ بول پائیں، سب کی زبانیں بند تھیں۔ یعنی حالات ایسے تھے کہ مکہ کے حضور کے دشمن سب کی ایسی بولتی بند تھی کہ سوائے آنکھیں اور سر جھکانے کے کوئی موقع نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن آقا بھی کیا رحم دل، جیسے آقا مکہ آئے نا تو عام اعلان فرما دیا کہ سب کو معاف ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ غور کیجئے، کوئی بدلہ نہیں، آقا نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ کوئی بدلہ نہیں، سب کو معافی، چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو اسی شہر میں رہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ جب حضور نے اعلان کیا نا تو جن کے دل دھڑک رہے تھے کہ پتہ نہیں بدلے میں کیا ہوگا، جنہوں نے حضور کو جنہوں نے پتھر ماری، گالیاں دی، مٹی پھینکا، اوجھڑیاں ڈالی، کیا کیا نہیں تکلیف دیا نا، اب وہ سارے لوگ تھے وہاں پر، اور جب وہ لوگ سنے کہ ہم لوگ تو اتنی تکلیف پہنچائے اور یہ آ کر کے بس ایک بار میں معاف کر دیا، تو وہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ اور وہی حضور اگر بدلا لیتے تو مر جاتے کافری حالت میں، لیکن آقا نے بدلہ نہیں لے کر معاف کر کے کیا کیا، وہ مسلمان بھی ہوئے اور ان کی نسلیں بھی الحمدللہ اسلام میں ہوئی۔ یہ آقا کی ایک ایک چیز میں حکمت تھی۔ تو آقا جس دن فتح مکہ کے وقت داخل ہو رہے تھے نا تو اس وقت حضور کی سواری پر حضرت سیدہ زینب کا بیٹا حضرت علی بن ابو العاص الحمدللہ سوار تھے، اور جس بچے کی مرض الموت کا ذکر ہے وہ بھی یہی بچہ ہے، یہ بھی نام یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث آپ نے سب سے شروع میں جو سنا نا کہ جو بچہ انتقال کر رہا تھا وہ بچہ جو تھا وہ یہی بچہ تھا، علی بن ابو العاص۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ صاحبزادے کا نام علی تھا اور بیٹے کا نام امامہ بنت زینب تھا۔ حضرت زینب کے تعلق سے اتنا سارا کچھ سنے آپ نے، اخیر میں ان کا انتقال سنیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ آپ نے سنا کہ جب ہجرت کر رہی تھی تو ان کو تیر لگی تھی اور بچہ بھی پیٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ بچہ تو نکل گیا تھا لیکن اس کا جو درد تھا، آج جیسا میڈیکلی معاملہ تو نہیں تھا نا، اس حادثے کا درد بہت تھا ان کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اس دوران جو تکلیف اٹھائی اس کا اثر، اس تکلیف کا اثر حضرت زینب کو بہت دیر تک رہا۔
یہاں تک کہ اسی تکلیف میں آپ کا انتقال ہو گیا، اسی تکلیف میں انتقال پائی۔ اور حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ہجرت کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ زینب کو جو چوٹ آئی تھی اس کی تکلیف میں مسلسل مبتلا رہی اور اسی کے سبب وفات پائی، لہٰذا صحابہ کرام انہیں شہیدہ کہتے تھے۔ کیا مطلب؟ جس عورت کا پریگننسی کے درد میں انتقال ہو جائے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ بعض عورتیں ختم ہو جاتی نا اسی میں، ڈاکٹر کہتے ہیں نا کسی ایک کو بچا سکتے ہو، تو اسی تکلیف میں یعنی بچے کی پیدائش کی تکلیف میں اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ چونکہ اسی تکلیف میں مری تھی، تکلیف وہی تھی، بھلے اسی وقت نہیں انتقال کری تھی بعد میں، لیکن وہی تکلیف مسلسل جاری رہی، اس لیے حضور کے صحابہ جو تھے نا وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شہید ہیں الحمدللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 8 ہجری کی ابتدا میں ہوا، اور ایک اندازے کے مطابق جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا ان کی عمر مبارک 31 سال تھی۔ کتنی سال؟ 31 سال میں ان کا الحمدللہ انتقال ہوا تھا۔ تو یہ سیدہ زینب کا میں نے چونکہ اب نام آیا تھا تو مناسب سمجھا کہ چونکہ ان کا ذکر عموماً کم ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا ذکر الحمدللہ حضور کی اس بیٹی کا ہم سب نے سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللہ کریم سیدہ زینب پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔